بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت تاہم کی نئی ماڈل درسی کتاب مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں اور اب ہم نے فیڈرل بورڈ کے بالکل لیٹسٹ نئے آنے والے ماڈل پیپر کے نئے پیٹرن پر ٹیسٹ سیریز تیار کی ہے، اور اس سلسلے کے آپ کو پہلے 4 ٹیسٹ جو کہ مکمل جو ہے وہ پیپر پیٹرن پر 75 مارکس کے بنائے گئے ہیں اور وہ آپ کو کروا دیے گئے ہیں۔ تو آج ہم ٹیسٹ نمبر 5 کلاس ناہم کا ٹیسٹ نمبر 5 جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ تو اس سلسلے کا یہ ٹیسٹ نمبر 5 کا آج ہمارے پاس حصہ اول ہے، اور اس سے پہلے ہم یہ نوٹ پڑھ لیتے ہیں۔ حصہ اول لازمی ہوتا ہے، اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز یعنی کہ جو اس ٹائم پہ آپ کے پاس انویجیلیٹر ہوتا ہے اس کو کے حوالے کر دینے ہوتے ہیں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پینسل کا استعمال ممنوع ہے، یعنی کہ منع ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہ پہلے آپ لیڈ پینسل سے جو ہے وہ کریکٹ آپشن کو ٹک مارک کرتے رہیں یا اس کے ببل کو فل کرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد جب سارے کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کو پین سے فل کریں، تو ایسے نہیں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ حصہ اول کثیر الانتخابی سوال جواب پر مبنی 15 نمبر کا یہ ہوتا ہے، اور ہر جز کے اوپر دیے گئے درست دائرے کو آپ نے پر کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ پہلی ہی بار میں جملہ پڑھنے کے بعد چاروں آپشنز کو اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے، آپ نے ان کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھیے گا، اور جب 4 آپشن اچھی طرح آپ پڑھ لیں تو ان چاروں آپشنز میں سے اپنی معلومات اور اپنے علم کے مطابق آپ کا ذہن جو آپشن درست تسلیم کرے اس کے دائرے کو پھر آپ نے مکمل طور پر بھر دینا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ دائرے کو آپ نے مکمل طور پر اچھی طرح سے بھرنا ہے اور کہیں سے بھی وہ خالی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 15 نمبر کا ہوتا ہے، اور ایک جو یہ آپشن پر مبنی آپ کے پاس یہ جو سوال دیا گیا ہوتا ہے تو یہ ایک نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے پہلے ہی انہیں سالو بھی کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کہیں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور پوچھیے گا، ٹھیک ہے؟ پہلا جملہ ہے ہمارے پاس، مضمون کی کتنی اقسام ہے؟ اس کا درست آپشن ہے 3 اقسام ہے۔ سارے پڑھ لیجئے گا، اس میں کہیں پہ کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ مضمون کی 3 اقسام ہی ہوتی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ذہن میں سوچ بھی لیں۔ تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ، ٹھیک ہے؟ 3 اقسام ہیں۔ ویسے یہ مضمون کے حصے ہوتے ہیں، 3 حصے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ آ جائے کہ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں تو تب بھی اس کا درست جواب 3 ہی ہوتا ہے۔ اصل میں اقسام جو ہوتی ہیں ان کی تو کوئی مخصوص نام نہیں ہے، ہر طرح کا مضمون لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ادبی، اصلاحی، ہر طرح کے مضامین جو ہے نا اس کے لیے کوئی موضوع کی پابندی نہیں ہوتی، ہر طرح کا ہر قسم کا جو ہے وہ مضمون لکھا جاتا ہے۔ بہرحال مضمون کے حصے یا اقسام آپ نے 3 کے آپشن کو کریکٹ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر لمیٹڈ جو ہے وہ فگرز دی گئی ہیں، تو آپ نے ان میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ تو چاہے یہاں پہ اقسام آئے چاہے حصے آئے تو وہ 3 ہے، ٹھیک ہے؟ کریکٹ آپشن از 3، آپشن الف۔ دوسری سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ ڈیش وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی جائے۔ اب دیکھیے کہ جملے کے اندر ہی جواب موجود ہے کہ جس میں خبر دی جائے، اور اس جملے کے بولنے والے کو جھوٹا سچا کہہ سکیں۔ تو یہ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن جیم، یعنی کہ جملہ خبریہ، ٹھیک ہے؟ جملہ خبریہ کی آپ نے تعریف لازمی یاد کرنی ہے، اور یہ جو جملہ دیا گیا ہے یہ تعریف کا ایک لازمی جملہ ہے۔ تو جب آپ نے تعریف اچھی طرح یاد کی ہوگی تو آپ کو کریکٹ آپشن کی نشاندہی میں بالکل بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، ڈیش وہ اسم ہے جس سے کوئی کام سر انجام پاتا ہے۔ اسم کا مطلب نام، یعنی کہ وہ شخص یا چیز یا جگہ جو نام ہے، لیکن یقیناً کوئی جاندار ہے کہ وہ کوئی کام سر انجام دے رہا ہے۔ تو پھر ایسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اسم جس سے کوئی کام سر انجام پاتا ہے، تو وہ پھر جملہ فعلیہ میں ملتا ہے فاعل۔ تو آپشن بے کریکٹ ہے، فاعل، ٹھیک ہے؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 4،
دو اشعار کا مجموعہ ڈیش کہلاتا ہے. کریکٹ آپشن ہے آپشن دال بند. نمبر 5 دیکھتے ہیں. ایسی شاعری جس میں قافیہ کا خیال نہیں رکھا جاتا وہ آزاد نظم کہلاتی ہے. آپشن جیم کریکٹ ہے. آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ نظم کی جو 5 اقسام ہوتی ہیں ان کی بھی تعریفیں یاد کرنی ہیں آپ نے, ٹھیک ہے. یہ جو نظم کی 5 اقسام ہیں, نظم معرہ, نثری نظم, آزاد نظم, پابند نظم اور ایک اور ہوتی ہے یک مصری نظم, تو ان کی تعریفیں بھی آپ نے لازمی یاد کرنی ہے. جب آپ نے تعریف یاد کی ہوگی تو اب بہت آسانی سے, کیونکہ یہ آزاد نظم کی تعریف کا لازمی جملہ ہے, تو جب تعریف یاد ہوگی تو آپ آرام سے نشاندہی کر سکتے ہو کریکٹ آپشن کی. نمبر 6 قصیدہ کے لغوی معنی ڈیش کے ہیں, قصد کرنے کے, ٹھیک ہے. قصیدہ کا لفظ قصد سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی قصد کرنا یعنی ارادہ کرنے کے ہیں. نمبر 7 لفظ ڈرامہ کے لغوی معنی ڈیش کے ہیں. آپشن الف کریکٹ ہے, کر کے دکھانا. نمبر 8 دیکھتے ہیں. وہ شخص یا چیز جو مستعار لی جائے ڈیش کہلاتی ہے. مستعار من ہو, ٹھیک ہے. جس سے ہم مستعار لیتے ہیں نا وہ مستعار من ہو ہوتا ہے, اور جس کے لیے مستعار لیتے ہیں وہ مستعار لہو ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. نمبر 9 لفظ ادا ایک ذو معنی الفاظ ہے, صحیح معنی کا انتخاب کیجیے. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن جیم ناز نخرہ اور انجام دہی یا تکمیل, ٹھیک ہے. تو ادائیں دکھانا سے بھی نکلا ہے, تو ادائیں دکھانا یعنی ادا دکھانا, ناز دکھانا, نخرہ دکھانا, غرور کرنا. اور دوسرا ادا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا, یعنی میں نے اپنے فرض کی انجام دہی کر دی, تکمیل کر دی, مکمل کر دیا. تو یہ آپشن جیم کریکٹ ہے. آگے دیکھتے ہیں. نمبر 10 پر ہے ہمارے پاس غیر رسمی خط کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے. تو کیونکہ غیر رسمی خط اپنوں کو لکھے جاتے ہیں تو وہ عادی ملاقات بھی کہلاتے ہیں. آپشن دال کریکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خط کی اقسام پڑھی تھی. خط کی 2 اقسام ہوتی ہیں, رسمی خط اور غیر رسمی خط. تو رسمی خط تو صاحب اختیار کو, افسران, اعلیٰ عہدیداران وغیرہ کو لکھے جاتے ہیں, تو وہ رسمی خط ہیں. ان کو ہم عادی ملاقات بالکل نہیں کہہ سکتے. لیکن جو غیر رسمی خطوط ہوتے ہیں وہ ہم اپنے والدین کو, بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں وغیرہ کو لکھتے ہیں, جو ہمارے بہت بے تکلف رشتے ہوتے ہیں اور خونی رشتے ہوتے ہیں. تو اس لیے غیر رسمی خطوط عادی ملاقات بھی کہلاتے ہیں. تو آگے دیکھتے ہیں جو نمبر 11 خط 2 قسم کے ہوتے ہیں. کریکٹ آپشن از آپشن بے, رسمی اور غیر رسمی. نمبر 12 پر دیکھتے ہیں. کسی بھی نوعیت کی تقریب کی کارروائی تحریر کی جائے تو اسے ڈیش کہتے ہیں, رودات کہتے ہیں. نمبر 13 اخبارات کا کالم عام طور پر ڈیش چوڑا ہوتا ہے, 2 انچ چوڑا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کالم تفصیلی طور پر جب کروائے تھے تو ان کی تعریف بھی آپ کو یاد کروائی تھی, کیونکہ جو نئی آپ کی درسی کتاب ہے اس میں کہیں پہ بھی کالم کی تعریف نہیں دی گئی ہے, لیکن میں نے آپ کو کروائی ہوئی ہے اور اس میں نے آپ کو بتایا ہے, ٹھیک ہے. 2 انچ چوڑا ہوتا ہے. نمبر 14 دیکھتے ہیں. کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے. 15 پر دیکھتے ہیں. آخری ہے یہ ہمارے پاس. وہ صفت یعنی خوبی یا خامی, وہ صفت جس کی بنا پر تشبیہ دی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وجہ شبہ کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں وجہ جامع بھی دیا ہوا ہے. استعارہ میں یہ وجہ جامع کہلائے گی اور تشبیہ میں وجہ شبہ کہلائے گی. اور یہاں جو میں نے آپ کو رسمی اور غیر رسمی یہ میں بتایا تھا خطوط کے بارے میں, تو اب جماعت ناہم میں جو نیا پیپر پیٹرن ہے اس کے مطابق اب خط کی جگہ پر جو ہے نا خط ختم کر دیے گئے ہیں, اور آخری سوال میں صرف مکالمے, کالم یا ای میل میں سے کوئی ایک ہی سوال آتا ہے. تو ای میل شامل کر دی گئی ہے, اور ای میل بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. اگر آپ کا یہ آ جائے نا کہ ای میل کی کتنی اقسام ہوتی ہیں, تو آپ نے لکھنا ہے کہ ای میل کی 2 اقسام ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, رسمی اور غیر رسمی. جیسے یہاں انہوں نے پوچھا نا خط 2 قسم کے ہوتے ہیں, کون سے؟ یہاں پہ یہ بھی آ سکتا ہے ای میل 2 قسم کی ہوتی ہیں, تو آپ نے اس کا بھی کریکٹ آپشن وہی بتانا ہوگا جہاں پہ لکھا ہوگا رسمی اور غیر رسمی, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ کچھ اہم معلومات جہاں پہ جو پہلے آپ کو سب پڑھا دیا گیا ہوا ہے لیکن ان کی دہرائی تھی,
تو یہ بھی میں آپ کو پھر سے بتانا چاہ رہی تھی. جماعت ناہم داہم اور 11ویں 12ویں سب کے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے لیے یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے. استعارہ میں کس کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ مستعار لہو کا نہیں کیا جاتا. استعارہ کے پہلے 2 ارکان مستعار لہو اور مستعار منہو کو اور کیا کہلاتے ہیں؟ طرفین استعارہ کہلاتے ہیں. تشبیہ کے پہلے 2 ارکان مشبہ اور مشبہ بہ کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین تشبیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 3 اجزاء ہوتے ہیں. 3 ہی کو کریکٹ کرنا ہے. بے شک کہ یہ آ جائے جملہ اسمیہ کے بنیادی اجزاء کتنے ہوتے ہیں تو وہ 3 ہی ہیں. اگر بغیر لفظ بنیادی کے آئے جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہیں تو وہ 3 ہی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے بھی یہ سوال آئے اس کا کریکٹ آپشن 3 ہی ہوگا. کون کون سے ہیں؟ مبتدا، خبر، فعل ناقص. اور اگر آ جائے جملہ فعلیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں تو وہ بھی 3 ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فاعل، فعل اور مفعول. باقی اضافی اجزاء کا یہاں پر کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جب آپ کو ترکیب نحوی بنانی ہوتی ہے تو تفصیلی جملے کے اندر وہ آتے ہیں تو وہ اس کے مطابق پھر آپ نے لکھ دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.